اگر آپ مجھے حقیقتاً پوچھیں نا تو میں آپ کو صحیح کہوں کہ جوائنٹ فیملی میں جوائنٹ فیملی کی جو سکسیس ہے وہ الفا کے ہاتھ میں ہے. الفا از دا ریزن آف اے سکسیسفل جوائنٹ فیملی سسٹم. اصل میں سسٹم میں پرابلم نہیں ہے, سسٹم بہترین ہے, مگر جس طرح سے ہم اس کو ہمارے کلچر میں پچھلی کچھ پشتوں سے چلا رہے ہیں پرابلم ادھر ہے. ہمارا وقت بدل گیا ہے لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ کہیں پیچھے اڑی ہوئی ہے. وقت بدلتا جا رہا ہے, چیزیں آگے ہوتی جا رہی ہیں, لیکن جوائنٹ فیملی کا جو ماحول ہے وہ آہستہ 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 کمپرومائز پہ جانا شروع ہو گیا. تو جو جوائنٹ فیملی کا جو اصل بیسیکلی سکسیس ہے نا وہ آپ کے الفا کے اندر ہے. اگر آپ کا الفا میں کچھ ٹریٹس ہیں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے ایکسرسائز کر رہا ہے, نو میٹر کہ وہ گھر کا بڑا ہے عمر وائز یا وہ ہے بندہ جو مین آپ کی فائنینشیل سپورٹ ہے, چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے, لیکن اگر جو شخص وہ ٹریٹس نہیں رکھتا جو ایک الفا میں ضروری ہیں تو فیملی سسٹم کولیپس ہو جائے گا. پہلے سفر کرے گا آہستہ 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 آہستہ, جب تک اندر دلوں میں دراڑیں پڑ چکی ہوں گی نا پھر اس کے بعد وہ کولیپس کر جائے گا. اور دا مومنٹ وہ الفا نکلے گا نا زندگی سے, یعنی وہ اگر لیٹس سے اگر کوئی گھر کا بڑا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے یا کچھ بھی, تو وہ صرف جو ایک وقتی بھرم ہے نا جو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جی اسی جڑے ہوئے ہیں بیکاز ابھی ساری ماں یا ساڈا پیو زندہ ہے, ماں یا باپ کے زندہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں سسٹم جڑا ہوا ہے, وہ بکھر جائے گا. ایک منٹ دیر صرف ان کے جانے کی ہے. لیکن اگر ایک فیملی سسٹم ایک اچھے ہیلدی الفا کے انڈر ہے نا تو وہ پروان چڑھے گا, وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے گا اگر وہ مین اگر اینکر پوائنٹ نکل بھی جاتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہو سکتا ہے جو آپ کے گھر کے بڑے ہوں اگر وہ آپ کے الفا پوزیشن کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, گھر کے سربراہ ہیں اور گھر کا پورا ڈیسیجن وہ لیتے ہیں, وہ اتنے اسٹرانگ ہیں اور انہوں نے اتنی اچھے طریقے سے اپنے سسٹم گھر کے کو بنایا ہے, اور کل اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, انتقال فرما جاتے ہیں, تو ان کے بعد جو بھی گھر کا بڑا ہے, اب وہ بڑا ہو سکتا ہے, عمر میں بھی بڑا ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم ہے تو اس کے اندر جو بھی پرومیننٹلی لیڈرشپ سکلز رکھتا ہے اور وہ ساری فیملی کو سنبھال کے رکھ سکتا ہے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس کی عمر جو ہے وہ کیا بنتی ہے فیملی میں. تو وہ سسٹم جب اس پر شفٹ ہوگا تو سسٹم نہیں ہلے گا, صرف الفا شفٹ ہوئے گا. لیکن وہ والی فیملی سسٹمز جہاں پہ الفا ویک ہوتا ہے تو وہ صرف بھرم کے تحت سارے کے سارے جڑے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ الفا انتقال فرماتا ہے, نکلتا ہے, پلٹی لیتا ہے, سسٹم کولیپس کر جاتا ہے, بفر جاتا ہے سب کچھ. وہ صرف ایک لحاظ کے تحت جڑا ہوتا ہے, اصل میں نہیں جڑا ہوتا. وہ ایک گمان ہوتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جڑا ہوا سسٹم ہے, اسی فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے جی سارا. تو آج بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ ایک الفا کے اندر ایسی کون سی ٹریٹس ہونی چاہیے جو بیسیکلی ایک جوائنٹ فیملی میں پرٹیکولرلی بڑی انپورٹنٹ ہے. ویسے تو الفا ہر فیملی میں ہوتا ہے, مطلب کوئی بھی بڑا سربراہ جو گھر کا ہے وہ الفا ہے آف دا فیملی, لیکن اس وقت پرٹیکولرلی ہم بات کر رہے ہیں جوائنٹ فیملی. جوائنٹ فیملی آپ سمجھ لیں تو پھر سنگل فیملی بھی آپ سمجھ جائیں. جوائنٹ فیملی زیادہ کمپلیکیٹڈ مان لیں کیونکہ جوائنٹ فیملی میں ایک آپ کی اولاد ہے, ایک ان کے اسپاؤسز ہیں اور ایک ان کی اولاد ہے. تو چیزیں جو ہے نا جو کنٹرول ہے وہ آپ کا وہ بڑا ویریبل ہو جاتا ہے, اور پھر ایک ہی وقت میں آپ مختلف بچوں کے اسپاؤسز اور ان کے فردر اور بچے اور پھر ان کی فیملیز آگے ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو جو سلسلہ آف ہارمنی ہے, سلسلہ آف محبت ہے, سلسلہ آف کنیکٹیوٹی ہے, وہ کن چیزوں کی وجہ سے اسٹرانگ ہوگا, دیٹس امپورٹنٹ, دیٹس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم نے جوائنٹ فیملی کا فنڈا سمجھ لیا, اور اگر ہم اس کو صحیح طرح سے ایکسرسائز کر پاتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی اسٹرینتھ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ ہم آج کے زمانے میں اس جوائنٹ فیملی میں ہارمنی کے ساتھ رہ رہے ہوں. لیکن اگر ہم اس چیز کو نہیں ایکسرسائز کرتے اور ہم ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں تو پھر اس سے بڑی ذہنی اذیت اور کوئی نہیں ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. پہلی چیز, الفا کے ایسے کون سے پازیٹیو ٹریٹس ہیں جو کسی فیملی کے لیے امپورٹنٹ ہے. پہلا, ہیڈ اسٹرانگ. ہیڈ اسٹرانگ کا مطلب کیا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یار میرے یہ رولز ہیں, میری فیملی کے لیے یہ صحیح اور یہ غلط ہے. اچھا, اس میں بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, ایک ہوتی ہے اڑمت. اڑمت کیا ہوتی ہے؟ بندہ بس میں کہتا ہے یہی ہوئے گا, ساڈے بڑے یہی کرتے تھے. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, بڑا پروگریسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بڑا ہیڈ اسٹرانگ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آج کے زمانے میں رہ کر چیزوں کو بہت وائبل ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اچھا اب یہ سچویشن یہ ہے, میں اس کو اس طرح سے ہینڈل کروں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. میں نے ایموشنلی ڈرین نہیں ہونا لوگوں کے ساتھ, کیونکہ مجھے میرا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایموشنل کنیکشن بھی ہے ان کے ساتھ, ریلیشن شپ بھی ہے, میرا دل بھی دھڑکتا ہے ان کے لیے, مجھے فکر بھی ہے, مجھے سب کچھ ہے. لیکن میں نے ایک لیڈر کی طرح, میں نے ایک ڈرائیونگ فورس کی طرح انہیں لے کے چلنا ہے. ہر ایک کی اسٹرینگس کو میں نے انشور کرنا ہے. کوئی اگر مجھے کسی پوائنٹ کے اوپر مینیپولیٹ کرتا ہے یا مجھے ایموشنلی مجھے وہ کرتا ہے
چیلنج کرتا ہے اور مجھے کہتے ہیں نا کہ جذباتی ہو کہ میں نے ڈیسیجنز نہیں لینے فیملی کے لیے، میں نے عقل سمجھ سوچ کے ساتھ جو ساری فیملی کے لیے بہترین ہو اور کوئی افیکٹ نہ ہو ایک بندہ بھی اس سے، ایک فیملی بھی اس سے، چھوٹا فیملی یونٹ بھی اس سے، میں نے وہ ڈیسیجنز لینے. یہ کام کمزور ذہن کا انسان نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ فرم ہونا ہوتا ہے. آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یار یہ چیز صحیح ہے میری فیملی کے لیے، یہ غلط ہے، اور وہ آپ اپنے اندر رہ کے نہیں سوچ سکتے. جو ایک اچھا ہیڈ اسٹرانگ پروگریسو الفا ہوگا وہ وقت کے تقاضے کے مطابق چیزوں کو دیکھے گا. فار انسٹنس گھر کا جو بھی الفا ہے، گھر کا جو بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پرانی سوچ کے حساب سے عورتوں کو ڈیل کرتا ہے یا بچوں کو ڈیل کرتا ہے یا پیٹریارکل سسٹم کو ڈیل کرتا ہے. اٹ وونٹ ورک. نہیں ہے یہ ماحول جس میں ان چیزوں کو ایکسپٹ کیا جائے گا کہ جی بندے کی بات سنو چاہے وہ جتیاں مارے تو تسی سننا، ساڈی اسی بھی جتیاں کھائی نے تو تسی بھی جتیاں کھاؤ. یہ چیز نہیں ہوتی. یا چونکہ ہم بڑے ہیں تو ہم صحیح ہیں اور تم لوگ چونکہ بچے ہو تو تم لوگ غلط ہو، اور یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا. ہمارے خاندان میں تو آج تک کسی لڑکی نے کام نہیں کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے باہر نکل کے کام کرے؟ ہماری تو غیرت کے اوپر لات پڑ جائے گی. یہ نہیں چلتا. ہماری بچیاں تو جی کبھی اس طرح سے فرینڈس کے ساتھ کہیں باہر نہیں گئیں، ٹرپ پہ نہیں گئیں، اب اس کے اوپر گھر میں ایک فساد کھڑا ہوا. لیکن یہ جو الفا ہے نا، یہ بڑا فطور ہے. اس کو اگر یہ سمجھ جائے نا کہ یار میں نے گھر میں حکومت نہیں رکھنی ہے اپنی، میں نے ہارمنی رکھنی ہے، میں نے ہر ایک کو باندھ کے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، پیار سے رکھنا ہے، تو یہ ان چیزوں کی لانگ ٹرم بینیفٹس اینڈ لانگ ٹرم افیکٹس کو سوچ کے اپنے ڈیسیجنز لیتا ہے. اسے پتا ہے کہ یار اگر میں یہاں سے میں ادھر سے ادھر ہوں اور میں چیزوں کو فار گرانٹیڈ لوں اور میں نہیں دوسروں کی فیلنگس کو خیال کروں تو اس کا افیکٹ میری پوری فیملی پہ ہوگا. اس کام کے لیے اس کو ہیڈ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، پروگریسو ہونا بہت ضروری ہے، سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے، بہت سمجھدار. کیونکہ سم ٹائمز آپ کو اپنی ول، اپنی بائسز، اپنی چاہتوں کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی بڑی ایک ریئل سیناریو میں چیز کو دیکھ کر اس میں آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. اور یقین کیجئے اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جڑی ہے، وہ یہ کہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ اور آپ کی پوزیشن کی وجہ سے اگر آپ کے فیملی ممبرز آپ کی عزت کریں گے تو وہ آپ کے ڈیسیجنز کو بھی ریسپیکٹ کریں گے. اگر وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے نا تو پھر وہ ڈیسیجنز کی بھی ریسپیکٹ نہیں کریں گے، وہ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. تو الفا اگر ایسا ہے جو صرف راج کرنا چاہتا ہے، ہر ایک حکومت کرنا چاہتا ہے، اور وہ صرف اپنی چلانا چاہتا ہے اور وہ دوسروں کی نہیں سننا چاہتا ہے، اور وہ پروگریسو نہیں ہے، وہ وہی اپنی پرانی سوچ میں قید ہے، بند ہے، اور وہ اسی پیٹریارکل سیٹ اپ کو لے کے چلنا چاہتا ہے جو آج ریجیکٹڈ ہے، تو وہ ایک فیملی کو، ایک جوائنٹ فیملی کو ہیلدی انوائرمنٹ نہیں دے سکتا. دوسری چیز یہ اس کی کتنی اچھی کمیونیکیشن ہے ود آل دا ممبرز آف دا فیملی. ایون وہ لوگ بھی جو فیملی میں نئے آ رہے ہیں، لائک بہویں ہیں وہ آ رہی ہیں، دماد ہیں وہ آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو ہر بچے کے آگے سے بچے ہیں، تو ظاہر ہے ہر بچہ مختلف ہوتا ہے نا آپ کا، ہر ایک کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا رجحان ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو ان کے بچے ہوں گے ان کا بھی رجحان، ان کی بھی ہو سکتا ہے جو باؤنڈریز پیرنٹس نے سیٹ کی ہوں وہ ڈفرینٹ ہو. ایک پیرنٹس کی اپنی پرسنل اسپیس ہو، اس جو اسمال یونٹ آف دا فیملی ہے اس کی پرسنل اسپیس ہو، ایک ہو جو گرینڈ اسپیس ہے، اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو کیسے ایکسرسائز کرنا ہے. یہ تمام رولس کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ آپ کا الفا. اب اگر وہ الفا جو ہے وہ یا تو کمیونیکیٹ نہیں صحیح طرح سے کر رہا، اس نے بس فرض پہ چھوڑ دیا ہے کہ جی ساروں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ یوں ہے، انہوں نے نہیں پتا، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. آپ بیٹھ کر بہت محبت، بہت عزت، دیکھیں عزت جو ہے نا وہ بڑی ایک مزیدار چیز ہے. آپ عزت دیں گے، آپ عزت لیں گے. عزت بنانی پڑتی ہے، اور عزت ایسے ہی نہیں بنتی کہہ کہ میں بڑا ہوں تو میری عزت کرو. عزت کے لیے آپ کو جینوئنلی، آپ کو بڑوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ عزت کروانے کے لیے، اسپیشلی وہ لوگ جو فیملی میں نہیں ہیں اور وہ اب آ رہے ہیں آپ کی فیملی میں جو بہوؤں کی صورت میں ہیں، اگر آپ نے جینوئنلی اپنی عزت کروانی ہے نا تو آپ کو بہت سی چیزوں میں اپنے بائسز کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. آپ نے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جو فیملی یونٹ پہلے آپ کے انڈر تھا وہ اب گریجولی اس میں ہر عورت اپنا اپنا حصہ چاہے گی. سو جو عزت ہے نا یہ بنانے سے بنتی ہے. اگر ایک الفا جو ہے وہ صرف اپنا روب، اپنا دبدبا اور وہ ایکسرسائز کر کے لوگوں کو پتا چل رہا ہے یہ ہوئے گا گھر میں، یہ نہیں ہوئے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ جو لوگ آپ کی فیملی میں آ رہے ہیں وہ پھر آپ کو ریگارڈ نہیں کریں گے. پھر جو آپ کے جو سیٹ رولز ہیں نا ان کو وہ بریک کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا وہ انٹینشنلی بریک نہ بھی کریں، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یار وہ بھی ہیومنز ہیں. ایک عورت، ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر ہے نا تو ادھر اس کا ایک نظام ہو.
اب ایک گھر میں ایک عورت کا نظام اگر ہے تو وہاں 4 عورتوں کا نظام تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم آپ انہیں ایک اسپیس دیں جس میں ان کا نظام ہوگا تاکہ وہ آپ کے نظام کو رسپیکٹ کریں. تو اس کام کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کام کے لیے اگلے کو ایکسپٹ کرنا ضروری ہے وتھ آل دا ایکسپٹینس کہ بھائی یہ بندہ میری پوری اپنی ایک پورا انڈیویجول ہے جو ایونچولی اب میرے بیٹے کے ساتھ جڑ گیا ہے اور ایونچولی ان کی فیملی ہوگی، تو ان کو میں ایک انڈیپینڈنٹ سوچ، ایک انڈیپینڈنٹ ماحول دوں تاکہ یہ اس میں ہارمنی کے ساتھ گرو کریں اور تاکہ یہ میرے گھر کے سسٹم کے اندر بھی گریجولی امبیڈ کر سکیں. اگر یہ چیز پاسبل آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ رفٹ کریٹ کریں گے. دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کریں. اب کمیونیکیشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آپ کا کنسرن ہے آپ ٹھا کر کے 4 فیملی ممبرس کے آگے اگلے کو سنا دیں. نہیں، آپ نے اگر اپنی بہو سے بات بھی کرنی ہے، آپ جو بھی بڑے ہیں گھر کے، فادر ان لا ہے، مدر ان لا ہے، اگر فادر ان لا ہے سب سے بڑے گھر کے تو فادر ان لا اپنی وائف کے ساتھ مل کے، یعنی دونوں پیرنٹس مل کے بیٹھ کے بچی سے بات کریں. جو بھی ہے کوئی انسان ہے آپ کا، بہت پیار محبت کے ساتھ بیٹی سمجھ کے بات کریں. آئیے نا کہ آپ اس کو بیٹی سمجھیں گے نا تو اگلی بھی آپ کو عزت دے گی. آپ اس کو بہو سمجھ کے بات کریں گے اور اس کے سامنے لمیٹیشنز لگائیں گے نا کہ جی ہمارے گھر کا یہی ماحول ہے، یہ تمہارا نہیں یہاں چلے گا، اس طرح نہیں وہ سنے گی. آپ نے نوٹس کیا گیا جو دن کھانا بنتا ہے نا یہ پراپرلی نہیں کھاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنا کچھ الگ سے بنا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو اندر سے یہ تکلیف بھی ہے کہ اپنا کیوں بنا رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی پرابلم ہے کہ جی ہمارا کیوں نہیں کھا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب بچی کو آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اب آپ بینگ بڑے، بینگ دا الفاز، واٹ شوڈ یو ڈو؟ بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے جی گھر کے کھانا بنتا ہے، تم گھر میں کھانا نہیں کھاتی، تم زیادہ بکھری ہو، ہاں تمہارے زیادہ ہی نخرے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کی بات کریں یا 4 لوگوں کے سامنے کریں. آپ اگلے کو پوچھیں کہ بیٹا آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو، آپ کو میں نے دیکھا نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا چیز نہیں پسند؟ آپ بتاؤ کو کیا پسند ہے، ہم کل وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں، آپ ہی کہیں، آپ دیکھیں اگلا بندہ آپ کی کیسے عزت کرتا ہے. آپ کہیں اگلے کو امپورٹنس دیں. یہی مسئلہ ہے ہمارا، ہر جگہ یہ پرابلم ہے، ہم دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے. ہم ہر جگہ یہ کوشش کرتے ہیں کرنے کی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، جہاں ہماری چلتی ہے ہم یہی کرتے ہیں، جہاں بھی. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. ہم یہ جب عزت دیں گے نا، اگلا کہے گا نہیں وہ اصل میں امی میں فلانی چیز نہیں کھاتی، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی. آپ کو کہ اچھا تمہیں نہیں اچھی لگتی، تمہیں کیا کیا نہیں اچھا لگتا، چلو ٹھیک ہے بیٹا یہ گھر میں بنتا ہے کیونکہ اس کی سب کو پسند ہے، لیکن جس دن یہ بنے گا ہم دوسری چیز جو بنائیں گے نا ساتھ میں ہم یہ بنا لیں گے، ٹھیک ہے. یا جس دن اگر کوئی چیز تمہاری پسند کی نہ ہو پھر مجھے تم بتانا تاکہ مجھے بھی پتا چلے تو میری بیٹی کو کیا پسند نہیں ہے. کتنا پیارا ایٹیٹیوڈ ہے، کتنا ماں والا ایٹیٹیوڈ ہے، ہاں کتنا مدرلی اس میں فیل ہے. اگلی کیا کرے گی؟ اگلی اپنی 1.5 گٹ کی مسجد بنائے گی؟ نہیں، اگلی اس چیز کا ریگارڈ کرے گی کہ نہیں یار امی کو برا نہ لگے، امی نے مجھ سے اتنے پیار سے بات کی. یہ الفا کا رول ہے. ویری ہیلدی، ویری پرومسنگ کمیونیکیشن، اسٹرانگ کمیونیکیشن. اگلے کو سنو، سمجھو، سولوشن اورینٹڈ کام کرو، اگلے کو باندھ کے رکھو، اگلے کے ساتھ رسپیکٹ کا ایک ریلیشن شپ بناؤ. یہ الفا ہے. الفا جو ہے نا وہ بائسڈ نہیں ہوتا. اچھا ایک چیز ہے نیچرل بائس، وہ آپ کی آٹومیٹک ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کا بچوں میں بھی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے یار میرا یہ بچہ جو ہے نا اس کی اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، میرا زیادہ لاڈلا ہے، کیونکہ میری فکر بڑی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب نیچرل بائس ہوگا، مینو کٹتا بڑا چنگا ہے، ٹھیک ہے، میں تھکی ہوئی ہوں نا مینو بڑا چنگا کٹتا ہے، باقی مینو ہاتھ بھی نہیں لاندے. تو نیچرل بائس ہوگا کہ آپ کہو گے کہ یہ میرا زیادہ خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس طرح سے فزیکلی آپ کا خیال نہ کرتا ہو، لیکن وہ ہو سکتا ہے باقی چیزوں میں بہت زیادہ پرومسنگ ہو آپ کے لیے. نیچرل بائسز آئیں گے، لیکن آپ اپنے ڈیسیژنز میں کبھی ان بائسز کو نہیں لے کر آؤ گے. آپ اپنے فیملی ڈیسیژنز میں کبھی بھی ان بائسز کو سامنے نہیں لاؤ گے، ان کی وجہ سے ڈیسیژنز کو افیکٹ نہیں ہونے دو گے. یہ الفا ہے. الفا کبھی بھی کسی بھی وجہ پہ اپنی فیملی کے ایموشنز کو ایک دوسرے کی وجہ سے کمپرومائز نہیں ہونے دے گا. وہ ایک بیلنس لے کے چلے گا. اس کو پتا ہے کہ یار میں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس یونٹ کو جوڑے رکھنا ہے، میں نے یہ فرق نہیں پیدا کرنا 2 سے 3 یا 4 بچوں میں یا 5 بچوں میں کہ جس پہ یہ فیل کرنے لگے کہ میں چونکہ یوں کرتا ہوں تو میں برا ہوں، میں چونکہ یوں ہوں تو میں اچھا ہوں، یا میں زیادہ نیڈڈ ہوں، یا میں بالکل مجھ سے نہیں کوئی پیار کرتا. اور اس کام کو کرنے کے لیے جو ہماری ایموشنل ہمارے بانڈز ہوتے ہیں، جو ہمارا ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے ظاہر اپنی اولاد کے ساتھ، وہ بڑا آپ کو اس کو حساب سے لے کے چلنا پڑتا ہے کہ لاڈ پیار محبت ایک جگہ، لیکن جہاں فیملی ڈیسیژنز ہیں وہاں پر آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ کرتا ہے الفا. اچھا اب الفا کا رول جو ہے نا ایک اور چیز میں بڑا انٹرسٹنگ ہے. جوائنٹ فیملی میں رہنے والے اکثر اوقات یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یار کمپرومائز کرنا پڑتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ نیچرل سی بات ہے بھائی، انسان اپنی ول کے اگینسٹ جب کوئی چیز کرتا ہے تو وہ کمپرومائز ہوتا ہے نا. اگر وہ اپنی ول کے ساتھ چیزوں میں ڈھل رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اڈیپٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا الفا بہت ہیلدی کمیونیکیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگلے کو بھی اپنے مارجن سے گرو کرنے دیتا ہے اور فیملی کی باؤنڈریز میں بھی رہتے ہوئے اس کو مطلب دونوں طرح سے کھیل رہا ہوتا ہے، بیلنس رکھ رہا ہوتا ہے، تو جو ڈھلنے والا شخص ہے نا، وہ جس نے زیادہ ڈھلنا ہے، آف کورس جو پرانے رہنے والے ممبر ہیں ان کو بھی ڈھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ گھر کا جب گھر میں آہستہ 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 ایڈکشن ہونے لگتی ہے لوگوں کی، تو گھر کا ماحول بھی وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس میں بھی ایک تبدیلی آ جاتی ہے. اس کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے، ایکسیپٹنس ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن وقتی طور پہ جو شخص آیا ہے فیملی میں، اس کے لیے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، بیکاز وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ ماحول میں آتا ہے. تو جو گھر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ان کا فرض ہے بیسیکلی کہ وہ اس آنے والے کو وہ مارجن دیں کہ وہ گریجولی اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کرے ہماری چیزوں میں اور کہیں ایک مڈل گراؤنڈ پہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اب الفا کا اس کے اندر رول بہت شدید ضروری یہ ہے کہ وہ اس کو وہ رسپیکٹ اور وہ اہمیت دے. اگر وہ نہیں دے گا، اگر الفا یہ اہمیت اس شخص کو نہیں دے گا تو وہ اپنی عزت کو بھی گوائے گا. وہ نہیں اس پوائنٹ پہ اس شخص کو لا سکتا جو وہ شخص ہمیشہ اس اسٹیٹ میں رہے گا کہ میں کمپرومائز کر رہا ہوں، میرے کمپرومائزز ہیں. لیکن اگر وہ سوئفٹ ٹرانزیشن ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ پریشر نہیں ہے اس چیز کا، اس کو مارجن دیا جا رہا ہے، اگر وہ سوئفٹ ٹرانزیشن ہوگی تو وہ اٹس مور آف این اڈیپٹیبل سچویشن، تو وہ ڈھل سا جائے گا اس ماحول میں. مگر جب انسان کو لگتا ہے نا کہ وہ اپنی ول کے اگینسٹ ایک چیز کو کر رہا ہے اور بڑی مجبوری میں کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کمپرومائز کر رہا ہوں. یہ بڑا مزیدار فرق ہے. جہاں آپ کو زبردستی فیل آئے نا تو آپ کہتے ہیں کمپرومائز ہے، جہاں پہ آپ کو لگے کہ یار ہاں میری ول بھی انکلوڈیڈ ہے اور کچھ ماحول ایسا ہے کہ میں ڈھل گیا ہوں، تو وہ اڈیپٹیبلٹی. لیکن پیچھے جو ہے نا صرف سوچ اور اس کو لے کر چلنے کا جو مزاج ہے نا، وہ اس فیلنگ کو ڈفرنٹ کر دیتا ہے. تو الفا کا جو رول ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اتنا اسٹیبل ہو کہ وہ اتنا اسے انسیکیورٹیز نہ ہو اس بات کی کہ اچھا یہ شخص آ کے میرے گھر کے ماحول کو بدل دے گا، یا مجھے کچھ کسی قابل نہیں چھوڑے گا، یا مجھے کک آؤٹ کر دے گا، یا میرے بچے کو مجھ سے لے لے گا. یہ انسیکیورٹیز الفا کو نہیں ہونی چاہیے. الفا کو اپنی تربیت، اپنے سسٹم پہ پورا اعتبار ہونا چاہیے، بیکاز جو انسیکیورٹی کا سسٹم ہے نا، یہ تو ایک الگ پورا سین ہے. اچھا ایک اور بات، الفا کے لیے ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ الفا خود بھی اڈیپٹیبل ہو. ایک تو وہ مطلب بدلتے ماحول کے ساتھ اس میں یہ مارجن ہو کہ یار میں نے اڈیپٹ کرنا ہے نئی سچویشنز کے ساتھ، نئے ماحول کے ساتھ. اب نئی نئی باتیں ہوئیں گی، مجھے نیا رجحان ہے، نئے بچے، آج کل نیا ماحول ہے. آپ اپنی ایتھکس سے باہر مت جائیں، آپ اپنے نارمز کو مت توڑیں، جو اچھے جینوئن کلچرل نارمز ہیں آپ کی. آپ اپنی جینوئن ایتھکس سیوک سینس کو نہ خراب کریں. لیکن جنرلی آپ تھوڑا سا تو اڈیپٹیبل ہوتے ہیں نا، کہ آپ اپنے ماحول کو جو پہلے چلتا آ رہا تھا اس کو ہی لے کے نہیں چل سکتے. الفا نے اپنی ذمہ داری، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے شعور، اپنے تجربے، اپنے اپنی لیڈرشپ سکلز کی بنا پہ اس پورے گھر کو سمیٹ کے رکھنا ہے. اور سمیٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے حکم سے سب کچھ دبا کے سب کو رکھنا ہے. آپ نے ایکچولی سب کو ایک دوسرے کے لیے یوں رکھنا ہے، یوں ہر طرح سے، چاہے وہ فائنینشیل میٹرز ہوں، چاہے وہ ڈیسیجن میٹرز ہوں، چاہے وہ کسی کی لائکس یا ڈس لائکس ہوں، چاہے وہ پرسنل رسپیکٹ ہو ہر ایک فیملی کو جو آپ نے دی ہوئی ہے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ یار گھر کے جو رولز ہیں اس کے اندر کچھ گرینڈ رولز ہیں، کچھ ہر فیملی کے رولز ہیں جس کے لیے وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے لیے ہر کوئی ہر کسی کو جواب دہ نہیں ہے. کچھ ہیلدی باؤنڈریز ہیں جو ڈرا کرنی ہے گھر میں. یہ سارے کام اگر الفا ہیڈ ویک ہے، ہیڈ اسٹرانگ نہیں ہے، تو کولیپس ہو جائیں گے. رولز وہ طے کرنے ہیں جو ہر ایک کے لیے ایک ہارمنی ہو گھر میں، بجائے اس کے کہ یہاں پہ اس کا مطلب اس کی چل رہی ہے، وہاں پہ اس کی چل رہی ہے، وہاں پہ اور ایک کھچڑی مچی ہوئی ہے گھر میں، ایک کاکٹیل بنا ہوا ہے. یہ چیز نہیں. ایک ہیڈ اسٹرانگ بندہ چاہیے جو تمام معاملات کو لے کے چل سکے. دینا دلانا کیا ہے، ملنا ملانا کیا ہے، کہاں سے فائنینشیل پورا اسٹریم کیسے چلے گی، مینج کیسے ہوگا مہینہ، کون کتنا لا کے پول ان کرے گا، اچھا کوئی کم لا رہا ہے کوئی زیادہ لا رہا ہے تو خرچہ کس طرح سے ہوگا، اگر اے سی چلنے ہیں تو ان کے ٹائمنگز کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. مطلب ایک بندہ ہے وہ بالکل ان پٹ نہیں دے رہا اور وہ سارا دن اے سی چلائے رکھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کاٹے گا دوسرے کو. ایک بندہ جو سارا دن محنت کرتا ہے اور وہ ان پٹ بھی سب سے زیادہ دے رہا ہے اور اس کا 8 گھنٹے اے سی چلانا بھی کسی کو تکلیف دے رہا ہے کہ یہ ارادہ ساری رات اے سی چلتا ہے.
اگر آپ کو لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں، میں بڑی کتنی چیپ باتیں کر رہی ہوں، چیپ باتیں نہیں کر رہی ہوں. یہ جب آپ ڈیلی بیسس پہ رہتے ہیں اور آپ کے مسائل ہوتے ہیں سامنے، تو یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جب رہنا شروع کرتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں پراپرلی مانیٹر نہیں ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، انہیں کوئی سمجھ نہیں رہا، انہیں کوئی رائٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا، تو یہ بہت بڑے پرابلمز بن سکتے ہیں. یہ آپ کی فیملی یونٹ کو خراب کریں گے. الفا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایموشنلی اسٹیبل ہو، ڈیسیجن میکنگ میں ان بائسڈ ہو، جو بھی فیصلہ کرے وہ سب کے حق میں بہتر ہو، عزت کروانا جانتا ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے اپنی عزت کیسے کروانی ہے، عزت دیتا ہو، سب کو ساتھ لے کے چلے تاکہ اس کا جو قائم شدہ سسٹم ہے اس کو وہ ہیلدی طریقے سے چلا سکے، کہ کل وہ اگر انتقال فرما جاتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا سے یا اپنے سسٹم سے برخاست ہو جاتا ہے، تو بھی سسٹم قائم و دائم رہے، تو بھی سسٹم چلتا رہے، کیونکہ اس نے ڈیولپ کیا ہے سب کو ایک ہارمنی کے ساتھ، ایک دوسرے میں خلوص محبت پروان چڑھی ہے، کیونکہ اس کے ڈیسیژنز ایسے نہیں تھے جو ایک دوسرے کو آپس میں چیلنج کرتے. ہر ایک نے ہیلدی گرو کیا ہے، اور کل جب وہ الفا سوئچ کرے گا بیچ میں سے، یا سوئچ کر جائے گا یا ٹرمینیٹ کر جائے گا، تو سسٹم چونکہ اسٹرانگ ہوگا تو چیزیں اپنے آپ جڑی رہیں گی. الفا کا اسٹرانگ ہونا، الفا کا اسٹیبل ہونا ایک لانگ ٹرم بینیفٹ دیتا ہے فیملی کو، کسی بھی فیملی کو. اور اگر وہ اس سپرفیشل ہوگا، وقتی ہوگا، تو وہ صرف وقتی ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صرف لحاظ ہوگا، ایک وہ ہوگا کہ اچھا جی وڈے نے لحاظ کے لیے بس جی چپ کر جاؤ، پیچھے کھوکھلا ہوگا سسٹم سارا کا سارا، نتھنگ ول ورک. اچھا اب ایک چیز اور ہے بڑی انٹرسٹنگ، وہ یہ ہے کہ الفا سلیکٹ کرنے کا جو کرائٹیریا ہے فیملی میں وہ بڑا پرابلمٹک ہے. ہمارے یہاں جو بائی ڈیفالٹ الفا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، یا وہ گھر کا وہ ہوتا ہے جو گھر کا فائنینشیل سپورٹ ہوتا ہے. اب یہ دونوں سم ٹائمز مل کے بھی سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کس کی مانی جائے، کیونکہ گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جیسے فار انسٹنس میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ لیٹس سے گھر کے پردے بدلنے ہیں، یا گھر میں کوئی رینوویشن کا کام ہے، یا پینٹ ہونا ہے، کچھ بھی ہے. اب یہ کام ہے، یہ ہونے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے. اس کی کوئی اونرشپ لے گا، اس کا کوئی فائنینشیل سیٹ اپ ہوگا، اس کی کوئی سیونگز میں سے پیسے لگیں گے، اس کو کوئی اس پورے جب کام ہو رہا ہوگا تو اسے کوئی سپروائز کرے گا، سامان لانا ہے وہ کوئی لے کر آئے گا. اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اگر ایک الفا اسٹرانگ ہے تو وہ بیسیکلی ایک فائنینشیل سیٹ اپ کے اندر سے ایک ڈیڈیکیٹڈ پول نکالے گا جو کہ سب کے گیون پیسوں میں سے ہوگا تاکہ ہر کوئی اسے اون کرے، اور بچوں کی پھر ڈیوٹی لگائے گا کہ بیٹا سامان تم لے آنا، تم سپروائز کر لینا، تم فلانی چیز کر لینا، اور ان سب کو فردر آن آپ سپروائز کر رہے ہو جو الفا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے کمروں میں سویا ہوا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہے، اور جو مین الفا ہے وہی خوار بھی ہو رہا ہے، وہی چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، وہی صفائیاں بھی کر رہا ہے، اور وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسی پیسے دیتے اسی فارغ ہے. جو اسٹرانگ الفا ہوتا ہے اگر وہ خود لگا ہوا بھی ہے نا ساتھ، اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی ٹیم سے، اپنے لوگوں سے، اپنے گھر کے افراد سے کام کیسے لینا ہے، اور کیسے میں نے ہر ایک کو انوالو کرنا ہے، انکلوڈ کرنا ہے، اور ہر ایک کو وائبل بنانا ہے اس کی پریزنس کو، اور پھر فائنینسز کو ایسے مینج کرنا ہے کہ وہ گھر کے بینیفٹ کے لیے بہتر ہو. کیونکہ یہ جو اونرشپ کا معاملہ ہے نا، یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. جب الفا ویک ہوتا ہے نا تو جو گھر کے افراد ہوتے ہیں نا وہ اپنے کمرے سے باہر کی اونرشپ نہیں لیتے کسی چیز کی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ڈیسیژن میکنگ اتنی بٹی ہوئی ہے کہ کیا چیز کیا لگنی ہے، کیا چیز کیسے ہونی ہے، کون سی میک کی لگنی ہے، کیسے ہوگا، یہ اتنی بٹے ہوئے ڈیسیژنز ہیں کہ بندہ کس کس کو خوش کرے. بندہ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتا، بس ٹھیک ہے پھر جو ہو رہا ہوئے. تو اونرشپ جو ہے نا وہ ایک دم سے، جب اونرشپ گھر کے لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے نا تو سمجھے آدھا گھر تو آپ نے ویسے ہی توڑ دیا. کیا اون ہی نہیں کوئی کرا، وہ بس ایک مکان ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، وہ گھر نہیں ہے. وہ گھر نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنی چیزوں کے لیے رسپانسبل ہوں، اپنے معاملات کے لیے رسپانسبل ہوں، اور وہ اونرشپ لیں گھر کی. تو وہ جو سطحی طور پہ آپ نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اس مکان کو بھی برابر ایک ایفرٹ کے ساتھ ٹھیک کرنے جوگا نہیں ہے، تو اس گھر کو کیسے بنائے گا.